بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد اضاع العمر فی طلب المحالی. محنت کے مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے، اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں، اور جو بغیر محنت کے بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی عمر کو بیکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میرا نام عبدالوہاب ہے اور میں عربی زبان پڑھاتا ہوں. اس سے پہلے آج ہم لوگ پڑھیں گے الدرس الثامن، یعنی لیسن نمبر 8، سبق نمبر 8. اس میں بحث ہے ترکیب اضافی سے اور ضمیر کی طرف اضافت. ترکیب اضافی یا ضمیر کی طرف اضافت مینس کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہوتا ہے، جیسے کہ قلم ہے پین، ہز پین، ہز ہاؤس، our car، our house، like this. اسی کو عربی میں کہتے ہیں ضمیر متصل اور ترکیب اضافی. اسی کو آج ہم لوگ وہی ڈیل کریں گے. تو کتاب پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی چینل پہ میں نے منہاج العربیہ 3 والیوم ڈال چکا ہوں. وہ منہاج العربیہ میں پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن شریف کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. ہر ایک والیوم میں 1 یا 2 چیپٹر بھی ہیں منہاج قرآن شریف میں، اور معنی وغیرہ کے ساتھ ہیں. اس کا بہت ہی اچھا رسپانس مل رہا ہے. طرح طرح کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، اور صرف 2 والیوم پڑھ لینے کے بعد ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے، میں نہیں کہوں گا اسٹوڈنٹ، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں. تو ہمارے ساتھ جو پڑھنے آتے تھے انہوں نے برابر کہتے تھے کہ یہ تو قرآن شریف بہت آسان ہے، عربی زبان پڑھ لینے کے بعد پڑھنے میں کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو میں خصوصی طور پہ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ماڈرن عربک پڑھتے ہوئے منہاج العربیہ بھی پڑھ لیں، اور منہاج العربیہ والیوم 1 سے ہی شروع کریں، تاکہ میرے بارے میں بھی بہت زیادہ جانکاری ہو جائے. میں اپنے بارے میں بہت زیادہ بتاؤں تو وقت کا ضیاع ہے. منہاج العربیہ والیوم 1 میں لیسن نمبر 1 میں میں نے اپنے بارے میں کچھ بتا دیا ہے، اسے آپ دیکھ لیں گے، اسی چینل پہ موجود ہے. تو اس کو پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو پورا چینل مل جائے گا. باقی سب تو آپ جانتے ہی ہیں. یہ ماڈرن عربک ہے. ماڈرن عربک میں نئے نئے الفاظ ہیں. سائنٹیفک لینگویج آپ کہہ سکتے ہیں، جو ماڈرن عربک زمانہ چلا اسی طرح الفاظ ہیں. منہاج العربیہ میں فوکس دیا گیا ہے کہ جو لوگ منہاج العربیہ پڑھیں گے وہ قرآن بھی پڑھیں گے تو معنی مفہوم کو سمجھ لیں گے. تو آئیے ہم اب یہ لیسن کی طرف چلتے ہیں. اصل لیسن پر چلیے کتاب کی طرف چلتے ہیں. ترکیب اضافی اور ضمیر کی طرف اضافت سے بحث ہوگی. آئیے پڑھتے ہیں. ہاں جناب، یہاں پہ حاضر ہے الدرس الثامن، ترکیب اضافی اور ضمیر کی طرف اضافت. آئیے ورڈس میننگ دیکھ لیتے ہیں پہلے. اسم مانے نام، مہندس مانے انجینئر، تاجر مینس ٹریڈر یعنی بزنس مین، معلمت لیڈی ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ نرس، ساعت گھڑی، دراجۃ سائیکل کو کہتے ہیں، اور جدید مینس نیا، اور قدیم مینس پرانا. یہ ترکیب اضافی کیا ہے؟ پوسیسر کو کہا جاتا ہے. ناؤن ہے، ناؤن کے ساتھ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. تو وہ جیسے سپوز انٹیلیجنٹ بوائے، اگر ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ بوائے، گڈ بوائے، تو گڈ بوائے تو صفت اور ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو ہو گیا نا. اور یہ کہا جاتا ہے بیتہ، ہز ہاؤس، ہز پین، our house، our car، like this. اس طرح سے انگلش میں آتی ہے، وہ عربی میں بھی کہا جاتا ہے ترکیب اضافی. بس ورڈس میننگ ہم لوگ دیکھ لیے. یہ پکچر بھی دیکھ رہے ہیں. مہندس مینس انجینئر، اور تاجر مینس ٹریڈر، بزنس مین، معلمۃ ٹیچر لیڈی ٹیچر، طبیب ڈاکٹر، ممرضۃ لیڈی نرس ہے، اور ساعت نے گھڑی. اب یہاں پہ پڑھیے، لکھیے اور اردو میں ترجمہ کیجیے. اب تھوڑا سا ہم لوگ ایڈوانس کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے توجہ دیں گے آپ. مذکر اور مؤنث واحد اور جمع کا استعمال انہوں نے کیا ہے بہت بہترین طریقے سے.
انا मीन्स میں اور نحنو मीन्स ہم لوگ یعنی وی. انا کا استعمال کیسے ہوگا اور وی کا استعمال کیسے ہوگا اور اس کی خبر میں کیا چیز تبدیلی آئیں گی، یہ ان باتوں پر ہم لوگ غور کریں گے. فار ایگزامپل انا مہندس، میں ایک انجینئر ہوں. اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. نحن مہندسون، ہم لوگ انجینئرس ہیں. انت تاجر، تم ایک ٹریڈر اور بزنس مین ہو. اسمک کا، انت مینس یو ہے، اسمک کا یور نیم از حامد، آپ کا نام حامد ہے. انتم تجارون، آپ لوگ ٹریڈر ہیں. دیکھیے انت اور انتم، آپ لوگ بزنس مین ہیں. انتی معلمت، دیکھیے انتی کہیں گے تو مؤنث کے لیے استعمال ہوگا اور انتا کہیں گے تو مذکر کے لیے استعمال ہوگا. تو انتی معلمتن، تم ایک ٹیچر ہو. اسمکی فاطمہ، تمہارا نام فاطمہ ہے. انتن معلمات، تم لوگ معلمہ ہو. دیکھیے انتی کی پلرل ہوتی ہے انتن، یاد رکھیے گا. ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے. اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے. ہم اطباء، وہ لوگ ڈاکٹر ہے. دیکھیے ہوا کی جمع ہوتی ہے ہم اور طبیب کی جمع ہوتی ہے اطباء. تو اگر سبجیکٹ سنگولر ہے تو اس کا پریڈیکیٹ کہتے ہیں انگلش میں، اور آبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے، لیکن پریڈیکیٹ بیسٹ اچھی بات ہے. تو بھی آئی مین پلرل ہے. ہی ممرضۃ، وہ نرس ہے. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. یہاں پہ ہننا ہے، آئیے اگلی صفحہ پر ہوگا وہ. دیکھیے یہاں پہ دیکھیے ہن ممرضات، یہاں سے ہی ممرضات، وہ نرس ہے. اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. ہن ممرضات، وہ لوگ نرس ہیں. اسم المہندس احمد، مہندس کا نام یعنی انجینئر کا نام احمد ہے. اسم التاجر حامد، اور بزنس مین کا نام حامد ہے. اسم المعلمتی، معلمہ یعنی لیڈی ٹیچر کا نام فاطمہ ہے. اسم الطبیب محمد، ڈاکٹر کا نام محمد ہے. اسم الممرضۃ زینب، اور نرس کا نام زینب ہے. ساعتی جدید، ساعت مانے گھڑی، ساعتی مطلب مائی گھڑی، میری گھڑی. قلم قلمی، میری گھڑی، میرا قلم. ساعتی جدید، میری گھڑی نئی ہے. اب ساعت میں نے راؤنڈتا ہے، مؤنث میں استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ جدیدتن ہے. ساعتک قدیمتن، تمہاری گھڑی پرانی ہے. ساعتہ غالیتن، ان کی گھڑی مہنگی ہے. ساعتها رخیصتن، ان کی گھڑی سستی ہے. دراجتی قدیمتن، میری سائیکل پرانی ہے. دراجتک جدیدتن، اور آپ کی سائیکل نئی ہے. دراجتہ رخیصتن، اور ان کی سائیکل سستی ہے. دراجتها غالیتن، اور ان کی سائیکل مہنگی ہے. یہاں پہ گفتگو ہے، مجھے لگتا ہے کہ گفتگو کو میں نے نئے پیج سے ارینج کیا ہے. دیکھتے ہیں سامنے ہے جناب. گفتگو کنورسیشن کو کہتے ہیں. من ھذا، وہ کون ہے. ھذا مہندسن، ھذا مہندسن، وہ انجینئر ہے. ما اسمہ، اس کا نام کیا ہے یا ان کا نام کیا ہے. اس لیے اردو کا تہذیب و تمدن الگ ہے اور انگلش یا عربی کی تہذیب و تمدن الگ ہے. تو اگر سامنے ایک انجینئر ہے تو اس کا نام نہیں کہیں گے، ہم لوگ ریسپیکٹ کے ساتھ بولیں گے نا، عزت کے ساتھ. تو ان کا نام احمد ہے. من ہذہ، یہ کون ہے. ہذہ معلمۃ، یہ لیڈی ٹیچر ہے. اسمہا، ما اسمہا، ان کا نام کیا ہے. اسمہا فاطمہ، ان کا نام فاطمہ ہے. هل هذا طبیب، کیا یہ ڈاکٹر ہیں. نعم هذا طبیب، ہاں یہ ڈاکٹر ہیں. اور کیا ہے. ما اسمہ محمد، ان کا نام محمد ہے. هل هذه ممرضة، کیا یہ نرس ہے. نعم هذه ممرضة، ہاں یہ نرس ہے. ما اسمها، ان کا نام کیا ہے. اسمها زینب، ان کا نام زینب ہے. ما هذه، یہ کیا ہے. هذه ساعة، یہ گھڑی ہے. لمن هذه الساعة، ان کی یہ گھڑی کن کی ہے. کس کے لیے. لمن فور ہوم،
وہ عربی میں ہے نا لمن الملک اليوم. دیکھیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے. لمن هذه الساعة, یہ گھڑی کس کی ہے. هذه الساعة محمد, یہ محمد کی گھڑی ہے. ما هذه, یہ کیا ہے. هذه دراجة, یہ سائیکل ہے. لمن هذه الدراجة, یہ سائیکل کس کی ہے. هذه دراجة, یہ میری سائیکل ہے. اب جناب جملے مکمل کیجئے. تو میں پڑھ دیتا ہوں, بہت ترتیب کے ساتھ دیا گیا ہے. انا انت ہم ہی هل هذا ہم ہوا ہم نعم ہوا ما اور هذه. خالی جگہ پر کیجئے, خالی جگہ پڑھنا ہے بس. محمد هذه این احمد هل ساعتک نعم ساعتی هذا طبیب محمد. یہ سب آپ لوگوں کا کام ہے. تو ایک میں مشورہ دے رہا ہوں, اگر آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ اگر یہ موبائل چلا رہا ہے یا کمپیوٹر چلا رہا ہے تو کیسے اردو یا عربی میں لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس کو کیجئے وقت نکال کر کے. مجھے کامنٹ باکس میں عربی میں ہی لکھیے, نو پرابلم. اگر وہ بھی نہیں سکتے ہاتھ سے لکھیے اور اس کو میرے واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ڈیپینڈس اپن یو. یعنی میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں. اگر میں نے اس کو چیک نہیں بھی کیا تو کم سے کم آپ تو ایکسرسائز تو کر لیے جناب. تو یوں پڑھتے ہوئے بھاگنا نہیں چاہیے, پڑھتے رہنا چاہیے, تبھی فائدہ ہوگا. اس پہ میں عمل کریں گے, پریکٹس کریں گے تو ایکسرسائز کریں گے تو. یہ کیا ہے, درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجیے. یہ بہت ہی آسان ہے, بس تھوڑا سا ذہن لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مثال کے طور پر ساعتن ہے, ساعتن مینس گھڑی. تو یہاں پہ ساعتی میری گھڑی, ساعتنا ہم لوگوں کی گھڑی, ساعتکا تمہاری گھڑی, ساعتکم آپ لوگوں کی گھڑی, ساعتکی تمہاری گھڑی لیڈیز کے لیے مؤنث کے لیے, ساعتکن آپ لوگوں کی گھڑی مؤنث کے لیے, ساعتہ اسی گھڑی, ساعتہم ان لوگوں کی گھڑی مذکر یہ جمع میں ہے مذکر, اور ساعتہا اس کی گھڑی لیڈیز کے لیے مطلب کہ مؤنث, اور ساعتہن ان لوگوں کی گھڑی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے اسی کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی بنانا ہے. تو یہ تو ساعتن سے بنا دیا گیا ہے. میں بھی ایک مدرستن سے بنا دیتا ہوں تاکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں. جیسے مدرستن ہے تو کہیں گے مدرستی, مدرستنا, مدرستکا, مدرستکم, مدرستکی, مدرستکن, مدرستہ, مدرستہم, مدرستہا, مدرستہن. اسی طرح پڑھیں گے بیتن کو بھی بنائیں گے, حقیبتن کو بھی, قلم, سیارتن اور غرفتن کو بھی بنائیں گے جناب. عربی میں ترجمہ کیجئے, یہ بھی آپ کا کام ہے, لیکن ہو سکتا ہے میں ترجمہ کر بھی دوں, دیکھتا ہوں. عربی میں ترجمہ کیے. میں انجینئر ہوا نا, مہندس ہوں, میرا نام احمد ہے, اسم احمد, آپ کا نام محمد ہے, اسم کا محمد, آپ تاجر ہے, انت تاجر. ڈاکٹر کا نام حامد ہے, اسم الطبیب حامد. میری گھڑی نئی ہے, ساعتی جدیدۃ, اس کی سائیکل مہنگی ہے. دراجتہ غالیۃ, نرس کا نام زینب ہے. اسم الممرضتی زینب, آپ کی گھڑی پرانی ہے. ساعتک قدیمۃ, اور میری گھڑی سستی ہے. ساعتی جدیدۃ. دیکھ لیجیے گا, قاعدہ بھی پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. ضمیر کا بیان گزشتہ اسباق میں گزر چکا ہے, پروناؤن کا بیان گزر چکا ہے, اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, متصل اور منفصل. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہتے ہیں جو دوسرے کلمے کے ساتھ ملے بغیر استعمال نہ ہوتی ہو. یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا. سپوز اسمہ ہے, قلمہ ہے, بخلاف ضمیر منفصل کے. منفصل دوسرا ہوا, ضمیر منفصل جیسے ہوا ہے, ہما ہے. آپ ایگزامپل دینا چاہیے تھا. بار کے یہ ضمیر کبھی فعل کے ساتھ آتی ہے. تو یہ جو ضمیر ہے یہ ضربہ, فعل کی بات نہیں کہ یہ ضربہ اس نے مارا, تو ضربتہ میں نے اس کو مارا. اور کبھی اسم کے ساتھ جیسے کتاب ہو اس کی کتاب, ساعت ہو اس کی گھڑی, قمیصوں کا تیرا شرٹ. تو یہاں پہ دیکھیے ہو جو ہے ہم یا ہز جیسے کہیے, اس نے اس کو مارا. ضربہ, ہی بیٹ
he beat he beat him past tense में इस्तेमाल कीजिएगा. ज़रबतु I beat him, मैंने उसको मारा. तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में बेट हिम नहीं, अलग नहीं, लेकिन ये एक ही साथ आएगी ना, उसका उसके लिए वर्ब के साथ मिली हुई आएगी, उसी को कहेंगे मुत्तसिल. और जैसे किताब है तो उसी किताब कहेंगे, तो किताबहू इंग्लिश में कहते हैं हिज बुक. इसको हिज बुक को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है. कुछ बार इंग्लिश ग्रामर आप समझ देख लीजिएगा. हाँ, इसम के साथ मिलने की सूरत में इसी मुजाफ और ज़मीर मुजाफ इलैह होगी. यानी किताबहू में है तो किताब मुजाफ है और हु मुजाफ इलैह. साअतहू साअतु मुजाफ, हु मुजाफ इलैह. इस तरह, इसलिए इस ज़मीर को इजाफी की ज़मीर इजाफी भी कहते हैं. कायदे में लिखा है ना ज़मीर इजाफी. तो बात यहीं तक ख़त्म हो गई. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात अरबी पढ़ेंगे, पढ़ने की तरफ तवज्जो देंगे. और इसके साथ साथ मैं कुरान शरीफ का तर्जुमा भी कर रहा हूँ, तर्जुमा और तफसीर बयान कर दे रहा हूँ. आप उस तरफ भी तवज्जो दें, इसी चैनल पे है. तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे. हाँ, आज 1 जनवरी है, तो इसकी मुनासिबत से मैं अरबी में कहा जाता है ना, हैप्पी न्यू ईयर को कहा जाता है कुल्लु आम व अंतुम बखैर. याद कीजिए मेरे साथ, कुल्लु आम व अंतुम बखैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हाँ जनाब, तो ये लेसन इख्तिताम पसीर हो गए. आज का सबक ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ और बातें हैं. वो बात ये है कि इस चैनल पे मैं कुरान शरीफ भी पढ़ा रहा हूँ. यानी कुरान शरीफ तलावत करने के साथ साथ तर्जुमा और तफसीर भी बयान कर रहा हूँ. और आजकल पारा अम बतौर ख़ास बच्चों के लिए मैं डाल रहा हूँ. इंशाअल्लाह ताला इसी में चलता रहेगा. वैलुल मुतफ़्फ़िफ़ीन डालने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला. तो वो बच्चों के लिए अल्फाज माना भी है, वो एक पढ़ने की चीज़ है और सोच समझने की चीज़ है. तो कुरान शरीफ का भी मैं ये काम कर रहा हूँ. नमाज की दुआएं भी डाल चुका हूँ, और नमाज की दुआएं के साथ साथ कुरानी दुआएं जैसे रब्बाना जितने भी हैं एक जगह जमा कर दिया हूँ. और जितना भी रब्बाना इस तरह से दुआएं मैंने पेश कर दिया है. और एक चीज़ और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अल्लाह ताला का 99 नाम. अल्लाह ताला के 99 नाम की फजीलत बहुत ज़्यादा है. और मुझे लगता है कि 5 या 6 लाइन में पूरे मैंने आवाज़ दे दी है. 2 तरह का मैंने दिया है, एक्सप्लेनेशन के साथ और एक विदाउट एक्सप्लेनेशन. तो अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के 99 नाम को हम लोगों को याद रखना चाहिए. मुझे बहुत खुशी होती है. एक मरतबा मैं अरबी पढ़ा रहा था, तो एक इस्लामी बातें भी हो रही थी, कुरान पे बात चल रही थी. हर जुमा को मैं कुरान का दर्स दे रहा था या ले रहा था, जैसे मर्जी, जो आप जो जी चाहे वो कह लीजिए. एक साहब आते थे स्टेज पे और सबसे पहले खड़े होकर के अल्लाह ताला का 99 नाम एक साथ में पढ़ देते थे. मुझे तो अभी तक नहीं याद है, लेकिन पढ़ने से सवाब है. आप लोगों से गुजारिश है कि वक्त निकाल करके वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला का 99 नाम भी देख लीजिएगा, उसमें है मेरे चैनल पे. और अब मुझे इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.